بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں کھانے پینے کے جو آداب بیان ہوئے ہیں، جو حلتیں اور حرمتیں بیان ہوئی ہیں، ان کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کو بہت حساس رہنا چاہیے، اور اس میں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ بہت ساری ایسی غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ اور آج جس غلط فہمی کا ہم یہاں تذکرہ کریں گے وہ یہ ہے کہ عام طور سے یہ خلط مبث پیدا کیا جاتا ہے کہ شراب کے بارے میں ظاہر ہے یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، اور ظاہر ہے اس کی جو حرمت کی جو علت ہے وہ بھی یہی ہے کہ نشہ آوری پیدا ہوتی ہے، ان سے انسان کی جو عقل ہے وہ مخبوط ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا۔ تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بلکہ سوال سے پہلے اس پہ وہ عامل بھی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ شراب کی خاص مقدار ہے جو انسان کو اس نشے کی کیفیت میں مبتلا کرتی ہے، چنانچہ اس میں کیا حرج ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی شراب پی لیں یا کم شراب پی لیں یا اتنی شراب پی لیں جس سے نشہ اس طرح سے نہ آئے۔ اس وجہ سے وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ چونکہ اصل علت تو نشہ آوری ہے، یعنی اصل علت تو یہ ہے کہ نشہ نہ پیدا ہو، تو اگر وہ نشہ پیدا نہیں ہو رہا تو کیا حرج ہے کہ پھر ہم اتنی کوانٹٹی میں، اتنی اماؤنٹ میں شراب کو پی لیں۔ تو دیکھیے اسلام میں اور دین میں یہ بہت ایک قطعی طور پہ بات ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ تمام وہ چیزیں جن کے بارے میں یہ اندیشہ ہو، یا تمام وہ جگہیں جن کے بارے میں اندیشہ ہو کہ کسی بڑی برائی کی طرف انسان کو لے کے جائیں گے، تو ان کو بھی ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے اسی اصول پہ۔ چنانچہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہلو سے شراب کے بارے میں یہ کہا کہ ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، یعنی وہ چیز کہ جو اپنی کثرت میں نشہ آوری کا باعث بنے وہ اپنی قلت میں بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ ظاہر ہے یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی جو قلیل مقدار ہے وہ آپ کو نشہ تو نہیں دے گی، نشہ آوری میں آپ کو مبتلا تو نہیں کرے گی، مگر یہ ایک ایسا پریکاشنری میجر ہے، یہ ایک ایسا سد ذریعہ کا حفاظتی تدبیر ہے جس میں ضروری ہے کہ انسان کو اس کا پابند کیا جائے، کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ کب انسان، اگر فرض کیجیے کہ یہ چھوٹ دے دی جائے کہ وہ اپنے اشتہاد پہ اس کو چھوڑ دے کہ جس چیز یا جس اماؤنٹ میں مجھے نشہ آئے گا میں اس اماؤنٹ سے پہلے شراب جو ہے وہ جائز رکھوں، اپنے لیے پیتا رہوں، اور بعد میں پھر ظاہر ہے اس کے آگے نہ پیوں۔ تو اس طرح کی تمام مہلکات یا تمام وہ چیزیں جو انسان کو برائی میں دور لے جاتی ہیں، جو ممنوع ہونے کا جو اسپیکٹ ہے وہ اسلام بہت پہلے لگا دیتا ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ اگر کہیں آگ جل رہی ہے تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اس آگ سے بچانے کے لیے وہ جو باڑ ہے، وہ جو ایک احاطہ ہے جس کے انسان قریب نہ جائے تاکہ بالکل آگ میں گر جائے، وہ بہت دور کھینچ دیتا ہے، بہت دور لگا دیتا ہے تاکہ انسان اس کے بالکل قریب بھی نہ پھٹکے، اور یوں ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ وہاں اس عین آگ میں جا گرے۔ اسی اصول پہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ شراب کی جو قلیل اماؤنٹ ہے، یعنی کم جو اس کی مقدار ہے، وہ آپ کو نشہ میں تو مبتلا نہیں کرتی، مگر وہ اس لیے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے کہ بہرحال وہ اس کا کہیں باعث بن سکتی ہے کہ آپ کہیں ایسا بے خیالی میں یا بعض دفعہ خیال میں بھی ہوتے ہوئے انسان اتنی اماؤنٹ میں الکوہول کنزیوم نہ کر لے کہ پھر وہ اس کے لیے مشکل کا باعث بنے اور اس کے لیے نشہ آوری میں مبتلا کرے۔ اسی اصول پہ دیکھیے دین کے بہت دوسرے احکام بھی ہیں۔ یہ دیکھیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اصل چیز مرد و عورت کے اختلاط میں، مرد و عورت کے ملنے جلنے میں جو ممنوع ہے، جس کو بہت شدت سے ممنوع قرار دیا گیا، وہ زنا ہے، یعنی بدکاری ہے۔ مگر دیکھیے ہر وہ چیز جو زنا تک آپ کو پہنچانے والی ہے، دین نے اس کو بھی ممنوع قرار دیا۔ چنانچہ یہ غض بصر کے جو احکام ہے، یہ لباس کا باقرینہ ہونا جو ہے، یہ چیز بالکل ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو چیز آپ کو زنا تک لے جا سکتی ہے اس کو بھی ممنوع قرار دیا گیا۔ چنانچہ قرآن میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ لا تقربوا الزنا، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ زنا نہ کرو بلکہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ تو بالکل اسی اصول پہ شراب کے بارے میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ شراب چاہے وہ قلیل مقدار اگر وہ نشہ آوری کا باعث نہ ہی بنے تب بھی وہ دین میں اسی طرح سے ممنوع ہے، کیونکہ یہ وہ ممنوع ایسپیکٹ ہے ممنوع ہونے کا کہ جو انسان کو پریکاشنری میجر کے طور پہ کہا جاتا ہے، اور یہ پریکاشنری میجر صرف ایک ریکمنڈیشن نہیں ہے، یعنی صرف ایک تجویز نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت میں اس کا وجوب ہے، یعنی ہر حال میں اس کو اوبے کرنا واجب ہے کہ ہم قلیل مقدار میں بھی شراب نہ پئیں۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس کی حکمت یہ ہے کہ قلیل مقدار میں جو چیزیں اگر کی جائیں اور اس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ کسی بھی وجہ سے انسان اس کے حد کو کراس کر سکتا ہے، تو پھر اسلام جو پابندی کا جو ایلیمنٹ ہے، جو پابندی ہے، وہ بہت پہلے لگا دیتا ہے، اور اسی اصول پہ شراب پہ جو پابندی لگائے گی اس کی مکمل کنزمپشن پہ ہے، تاکہ انسان کسی وقت بھی مزلہ قدم اس کے لیے ثابت نہ ہو اور وہ پھسل کے اتنا دور جا پڑے کہ پھر ریکور کرنا مشکل ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔